بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ناظرین، ایران نے جو ریسنٹلی حملہ کیا اسرائیل پر، اس سے پہلے اسرائیل نے بھی حملہ کیا تھا، اس کا ایران نے جواب دیا تھا، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے اس پر بھی بات کروں گا میں۔ اور سعودی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، کیا وہ کوئی صرف جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے آئے ہیں، یا اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ ایران والا معاملہ بھی ہے کیا؟ اور جو G7 اجلاس ہوا، امریکہ، جاپان، کینیڈا، فرانس، ان ممالک نے اس میں شمولیت اختیار کی اور ایران پر مزید پابندیوں کا فیصلہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اسٹرالوجر، مذہبی اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ اور موٹیویشنل اسپیکر محمد اسامہ علی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ محمد اسامہ علی صاحب، ایران نے جو حملہ کیا اس کے جواب میں ایک G7 اجلاس ہوا، امریکہ، جاپان، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، اٹلی، جو آپ بات کر رہے ہیں، ایران پر پابندیوں کا فیصلہ ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایران پر مزید پابندیاں لگیں گی اور ایران اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا کریں گے؟ پابندیاں میں ڈرامے بازی ہیں، جنگوں میں چلیں گے، ختم کہانی۔ یہ پابندیاں ہوتی ہیں اس وقت جب آپ نے بڑے امن و امان سے دنیا دیکھنی ہو، گزارنی ہو۔ اب تو یہ ڈرامے رہ گئے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایران کے سفارت خانے پہ اسرائیل اٹیک کرے، کسی بھی ملک کے سفارت خانہ جو ہے وہ اسی کی سرزمین مانا جاتا ہے، اسی ملک کی۔ تو مہمانی کے اصول، رواداری کے انٹرنیشنل قوانین کے تحت اس پہ تو کسی نے نہیں کہا بھی تم نے غلط کیا، ان کا سفارت خانہ شام میں کیوں اڑایا۔ بالکل۔ اصل میں وہ سیم ٹائم پہ دو ڈیمیج کیے، شام کے سفارتی تعلقات پلس ایران ڈائریکٹ، دو۔ اگر وہ شام پہ مارتے تو شاید وہ اتنا سنگل ہوتا، اس طرح دو ہوا، دو معاملات ہوئے، ایران پہ بھی ہوا، شام پہ بھی ہوا۔ تو اس پہ کوئی سلامتی کونسل نہیں بولی، کوئی یہ وہ نہیں بولے، اور ادھر بول رہے ہیں کہ ایران آگے نہ بڑھے، یہ نہ کرے۔ میں فضول سی باتیں، تو ہم پاگل ہیں کیا؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسی آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں اور ختم ہو گئی ہے کہانی، اور کہانی ختم ہے۔ اب ہمیں بس ٹائم لے رہے ہیں، آج کا کل کا، فضول باتیں ہیں، کوئی پابندیاں نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی اس کی رٹ نہیں ہے اب۔ اور آپ دیکھیں گے اپ کمنگ ٹائم میں کہ امریکہ کی کوئی ریٹ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی کرنسی میں، اپنے بارٹر سسٹم، راستے ہی بند ہو جانے۔ ادھر تو اب یہ رولا ہونا ہے کہ ڈالر کسی نے کیا کرنا، وہ کہے گا تیرے پاس کیا تیل ہے، دو میں چاول دیتا ہوں، یہ لو، بس یہ کہانی شروع ہو جائے گی، خطے آئسولیٹ ہونے والے ہیں۔ چلیں آپ کا یہ کلپ زیادہ سنبھال لیں، آپ کے پھر کام آ جائے گا۔ جی۔ راستے دنیا کے آپس میں محدود ہو جائیں گے، ڈسکنیکٹ ہو جائے گی دنیا، اچھا۔ خطے محدود ہونے جا رہے ہیں۔ تو کون سی انٹرنیشنل اور کون سی سپر پاور اور کون سے ڈالر؟ آپ نے چائنا کے راستے بند کرنے ہیں، چائنا نے آپ کے راستے بند کرنے ہیں، اس نے اس کے کرنے ہیں، اس نے یہ ساری کی ساری شیطان نے ایک اچھی خاصی کھیپ تیار کی ہوئی ہے جو اب بلی چڑھے گی، اور ان کو پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور اس کے دین کے خلاف زندگی گزار کے ہم کوئی پراسپیرٹی نہیں گین کر سکتے تھے۔ جتنے مرضی امپائر بنائیں گے سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اسامہ صاحب، وزیر خارجہ سعودیہ کے پاکستان آئے، وزیر اعظم دورہ کر کے آئے تھے، شہباز شریف صاحب۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ کہا تو جا رہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے آئے ہیں، اس پہ بھاشا ڈیم اور اس پہ سب پہ معاملات طے کرنے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ پیچھے ایران والا بھی ہے، کچھ اور بھی بات ہے؟ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے ایسا؟ ہاں، یہ سارے جو صرف ڈیم شیم کی کیا، آگے ان کو سب نظر آ رہا ہے کہ موت منڈلا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اسی لیے پاکستان دوبارہ ان کو پیارا ہونے والا ہے۔ جب ان کی پھٹنے لگتی ہے یہ پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں، تو یہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے سعودیوں کی، دیکھیں اب یہ ساروں نے ادھر ہی دیکھنا ہے، سمپل۔ خود تو انہوں نے جو ماشاءاللہ کرتوت کر کے دنیا بنانی تھی وہ تو انہوں نے بنا لی سو کالڈ، اب تو انہوں نے غرق ہونا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ساری ہے نا صورتحال، یہ اب پاکستانیوں کو دیکھیں گے، تعلقات بنائیں گے، انویسٹمنٹس بھی کریں گے، کیونکہ ہماری فوج چاہیے ہوگی۔ اور بالکل۔ ہم ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تنخواہیں پاکستان میں تو پوری کرنی بہت مشکل ہے۔ چلو ایک آدھی ہمیں باہر کی اسائنمنٹ مل جائے گی تو ہم بھی ذرا اچھے رہ جائیں گے، تھوڑے سے موٹے ہو جائیں گے مزید۔
کیونکہ پاکستان کے معاملات میں جیسے کہتے ہیں نا بیرونی معاملات سے زیادہ ہماری جو انٹرسٹ ہے وہ اندرونی میں ہو گیا، اور کیونکہ ہمیں باہر کا کوئی کام نہیں ملا، کیونکہ ہماری ویسے تو یہ بڑا اس کو وہ بن جاتے ہیں یہ کہ ان پہ بات نہ کی جائے، لیکن یہ جب انوالو ہوتے ہیں تو بات ہوتی ہے، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے جی آپ پہ بات کرنے کی، میرے کو سامنے ہی نہ آئے تو میں جانتا ہی نہیں، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، مطلب کبھی ہم نے محکمہ اوقاف کی بات کی ہے، ہمیں کیا پتا ابھی قبروں والے جانے، قبرستان جانے، وہ پراپرٹیاں جانے، ہم ذکر ہی نہیں کرتے، یا کوئی اور ایسا محکمہ جیسے اس کو لے لیں کہ اسٹیٹسٹکس، آج تک اس کا نہیں ہمیں پتا کہ وہ بھئی کیا کرتا ہے، وہ اب مردم شماری کر کے بھی اس نے کوئی باضابطہ ٹی ویوں پہ کچھ نہیں چلوایا چلوا کہ کوئی اسٹیٹسٹکس دے بھی دو، بھائی مردم شماری تو کر لی ہے۔ تو بات یہ کہ جو محکمہ سامنے نہیں آتا اپنے اپنے کام میں ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، کرپٹ ہو، جو مرضی ہو، کھائے پیے موج کرے، بالکل جو میرے سامنے آ کے میرے کاموں میں انگلیاں اڑاتا ہے وہی اسی کے بارے میں مجھے معلومات ہے نا، جیسے ہم پولیس کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلی ہر چوک پہ ملتی ہے ہمیں، تو اس میں یہ ہے کہ فوج بھی ہمیں ملے گی تو فوج بھی ہم ڈسکس کریں گے، تو اس میں ایسی تو کوئی نہیں، ان کو خود سوچنا ہے یہ تو سب، لیکن اوور آل بات سمپل سی ہے کہ یہ اب ٹائم اتنا جو ہے نا، یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں عموماً کہہ دیتے ہیں کہ آپ بڑی کھلی بات کر جاتے ہیں، مجھے تو بالکل پتہ ہے کہ بھئی اب بس ختم ہوگی کہانی، کھلی بات کیسے نہ کرو، اب تو جس مقصد کے لیے آپ بھائی بھرتی ہوئے تھے، جو پیدا ہوئے تھے وہ آنے والا ہے، اب تو ایکسرسائزیں کر لیں، اب تو ٹائم ہی نہیں ملے گا جیسے کہتے ہیں نا یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے کا بھی، اب تو رخ بارڈر کی طرف لیں گے، اور اوور آل پوری دنیا کا یہ سائنس سین بننے والا ہے، تو اب اس میں کیا کسی کو خبر ہونی ہے کون کیا کہہ گیا اور کیسے گزر گیا، تو یہ اب ایسے ہی ہے سارے معاملات۔ اسامہ صاحب، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بارڈرز اور بھارت کے ساتھ ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاٹ ہو جائیں گے، بالکل زبردست گرم ہوں گے، اچھا یہ مئی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو یہ حکومت جاتی ہے، اچھا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈین اٹیک نا، مجھے ایک لگتا ہے کہ انڈین اٹیک اس حکومت کے ہوتے نہیں ہو سکتا، اچھا، تو یہ حکومت جائے گی تو پھر؟ جیسے کہتے ہیں نا پرائس آف فرینڈ شپ کے اس پہ ہی آئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا تب اٹیک کرے گا جب یہ حکومت گری ہو، ایسا لگتا ہے، یا یہ مطلب ہے مئی کا ٹائم اٹیک کا، چانسز ہائی ہوں گے، لیکن یہ حکومت اگر گرنے کا ٹائم کی بات کریں نا تو یہ 1.5 مہینہ ہے، اچھا ہائی، سورج گرہن کے اثرات کیری کر رہے ہیں آپ کے سارے سرکاری ملازمین کے لیے، میں نے پہلے بتایا تھا بہت برا اثرات لائے گا، تو گورنمنٹ کے لیے بھی تو لائے گا نا سر، جی تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا لیکن یہ اچانک پتہ چلے گا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت کا ٹائم مشکل ہے، اگر جانا ہے تو پھر یہ 1.5 مہینے میں چلی جائے، پھر یہ چلی جائے تو پھر انڈیا اٹیک کر دے، پھر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، پھر ہم عمران خان بھی باہر نکل کے آ جائے، چلو میں بات کرتا ہوں، مطلب پورا ایک انوائرمنٹ جیسے وہ حملہ ہوا تھا اے پی ایس کا تو دھرنے ختم، بالکل سارے معاملات ایک دم، تو اس طرح کی ہم تو وہ فارغ قوم ہے کہ ہمیں ہماری سیدھ کے لیے بھی کچھ الٹا چاہیے، کچھ الٹا ہوگا تو ہم سیدھے ہوں گے، تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، ایک تو آخری میرا سوال ہے آپ سے، آپ کے دل کے قریب بھی ہے یہ موضوع، آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں، دنیا میں اسلامو فوبیا کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ صحیح معنوں کا اسلام پھیلا کر، اور وہ بھی منہ سے نہیں، زبان سے نہیں، عملاً سمپل، دیکھیں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک روایت ملتی ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے اس میں کہ حضرت علی کی ہے یا کسی اور ان کی ہے، امام کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، I don't know اب ایگزیکٹلی میرے ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں اسلام کی، تو انہوں نے کہا کہ بس زبان سے نہ کرنا، بس اتنی سی کہانی ہے، مسلمان سب سے پہلے تو خود مسلمان ہو، ابھی تک تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو آپس میں 72 فرقے ان کے بننے تھے، ریشو ان کی ایک کی ہے، مطلب سب سے پوچھو نا کسی بھی فرقے سے، شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی یہ وہ نقش بندی اور فلانے بندی جتنے بھی، وہ سب
آپ کو بتائیں گے کہ جی 72 فارغ ہیں، ایک ہے جو 73واں ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ اگر سٹیٹ کے حساب سے اس کی پاسبلٹی پروبیبلٹی نکالیں نا تو یہ تقریباً بنتا ہے کہ 1% چانس ہے ٹھیک ہونے کا اور 99% چانس ہے غلط ہونے کا. ٹھیک. لیکن رویوں میں آپ کو کبھی دیکھا، رویوں میں یہ لگتا ہے کہ 99% یہ ٹھیک ہے ہر بندہ، اور 1% جو ہے وہ چانس ہے اس کے غلط ہونے کا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریشو سے سب کو ڈرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ کیسا اسلام ہے کہ آپ اس کی ڈائریکشن اور ڈائمینشنز پہ پورے ہی نہیں اتر رہے. مسلمان ایک جسم کی مانند، ایک حصے کو چوٹ لگے دوسرے کو ایذا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ادھر کدھر ہوا؟ اچھا، پھر جس حصے کو تکلیف ہو رہی ہے، جو مسلمان لڑ رہے ہیں ان کو آپ نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے، آج آپ اس کو بھی منافقت میں لے رہے ہیں. بھائی ایسی 2-4 منافقتیں آپ بھی کر لیں، چلو بیانوں کی حد تک اچھی سی کر لیں، وہ بھی کوئی چکر نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل اسلام جو ہے نا، بیسیکلی کور اسلام، وہ تو نہ پڑھا گیا، نہ پڑھایا گیا، نہ ہی عمل میں آیا. ورنہ سیدھی سی بات ہے، 56 اسلامی ملک ہوں، ساری دنیا کے ریسورسز ان کے پاس ہوں، اور ان پہ امریکہ حکومت کرے، کمال ہے. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے دماغ چلے ہوئے ہیں. ایسے بے وقوف نہ کوئی اسلام کا وجود ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ آپ کے سارے مولوی آج کل کیوں چپ ہیں؟ چلیں، پاکستان میں اتنی خاموشی کیوں؟ آج پیسہ پھینکے امریکہ، کہہ دے اسرائیل تو جہاد دیکھیں، حلال اللہ مستی ان کی، اور یہ جناب خطبوں میں ایسے گلے پھاڑے ہوں گے، لگے گا کہ بھائی اب اگر نہ جہاد پہ گئے نا تو کافر ہی ہو جائیں گے. منٹ میں تو کر دیتے ہیں کافر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پوچھنے کا سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی اب ہماری نمازیں، ہمارے واجبات وہ ہو کیسے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ہر روز میں ایک حکم نافذ ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا اس ٹائم پہ اگر وہ حکم نہ مانا جائے تو آپ کے سارے فرائض ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ سامنے ریپ ہو رہا ہو، آپ کے میں 2 فرض پڑھ لوں، یہ مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب ہے سیفٹی، سلامتی، مسلم، ایسے وہ محفوظ کرنا، حفاظت کرنا. کس کی؟ انسان کی. ہمارا اسلام صرف ہیومن کیئر ہے ایکچولی. اور آپ کو پوری دنیا میں یہ نہیں کہتا اس فوبیا میں بھی نہیں ہوں کہ میں ان کو کہوں کہ وہ بڑے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بڑے عمل کر رہے ہیں، بیکار ہیں، وہ بھی ڈرامے باز ہیں. لیکن یہ جو ذمہ دار تھے، یہ کون سا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو ہم یہ آپ نے ملک بنایا تھا انڈیا میں، آپ کو جو مسائل کا سامنا تھا جی کیا تھا؟ وہ انصاف کی عدم فراہمی، ایکول انصاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی مسلمان ہونے، اقلیت ہونے کی وجہ سے لٹا کے ٹھوک دے گا، آپ کے گھروں میں گھس جائے گا، ٹھیک، اور اس طرح کی کوئی ریپ اور پتہ نہیں جو کچھ نکالنے کر لیں. ایسی باتیں ہی تھی نا، بالکل ایسے ہی تھا. رہنے میں مسائل تھے. یہاں کیا نہیں ہو رہا؟ ایسے ہی ہے. بندے بدل گئے، نام بدل گئے، ٹائٹل بدل گئے، سمپل ہونا وہی ہے. تو اس لیے یہ ساری ڈرامے بازیاں. دیکھیں اسلام ایک وہ روشنی ہے، جب وہ جلے گی تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اسلام فوبیا کو ختم کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ آپ عملاً اسلام کا مظاہرہ کر کے دنیا کو دکھائیں کہ بیسیکلی اسلام جو ہے وہ کس سٹینڈرڈ آرڈر پروسیجر کیا دیتا ہے، کیا اس کے SOPs ہیں، کیا وہ عملاً لوگ دیکھیں گے، انسپائر ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ یہ ختم ہو جائے گا امیج جو ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور اسامہ علی صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.